زید بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، وہ زید بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، وہ بھی ریکارڈ کیا تھا۔ اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 360 ایپ کے حوالے سے ہم نے کئی ایک بیانات ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیے ہیں، اور اسلام 360 ایپ کی حقیقت کو عوام الناس کے سامنے واضح کیا ہے۔ اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، اسلام 360 ایپ کے دھوکے، اسلام 360 ایپ کی تضاد بیانیاں، اور اسلام 360 ایپ ایک وہابی ایپ ہے۔ ان عنوانات پہ ہم نے دلائل کے ساتھ سکرین شاٹ لے کے باقاعدہ پرانے ورژن کے اور نئے ورژن کے ٹیلی کر کے ہم نے دلائل کے ساتھ یہ اس کی خیانتیں، تضاد بیانیاں اور اس کی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ ہم نے واضح کی ہیں۔ بیسیکلی اسلام 360 جو ایپ ہے، اس کا فاؤنڈر زاہد حسین چیپا، وہ پہلے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، اور بعد میں وہابی غیر مقلد ہو گیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس بات کا اظہار خود انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کیا کہ زاہد حسین چیپا یہ اہل حدیث ہے۔ اب زاہد حسین چیپا نے اس ایپ کے اندر وہابیت اور غیر مقلدیت کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک عزم مصمم کر رکھا ہے، اور یہی کارروائی اس ایپ کے اندر کی گئی ہے۔ بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے، بظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ جو ایپ بنائی ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے میں نے تراجم ڈالے ہیں، لیکن جب تراجم کی بات آتی ہے، تحکیم کی بات آتی ہے، تو قرآن مجید کے تراجم تو ہمیں ملتے ہیں مکاتب فکر کے، اور تفاسیر بھی کچھ اس میں رکھی گئی مختلف مکاتب فکر کی، اور ایک نئی اب اس میں تفسیر شامل کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی، جو کہ بنیادی طور پہ عربی علم سے، عربی گرامر سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں بالکل اس کو عربی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں دور دور کا، امر کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کرتا ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی، اور کہتا ہے جی کہ ماضی استمراری کو کہتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے۔ من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے۔ یعنی جو شخص ماضی استمراری اور فعل مضارع کا فرق نہیں جانتا، جو شخص امر اور ماضی کے ترجمے کا ڈیفرنس اور فرق نہیں جانتا، اس شخص کی تفسیر جو ہے وہ اس اسلام 360 ایپ میں شامل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے حاجی حاجی کہتا جا اور میں تجھے پاجی پاجی کہتا جاؤں گا، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ زاہد حسین چیپا اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ یہ دونوں وہابیت کو پروموٹ کرتے ہیں، وہابیت کی پروموشن کے لیے، کیونکہ خود مرزا جیلمی کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ اس کے 95% جو مسائل ہیں وہ وہابی غیر مقلدین والے ہیں، اور اس بات کو مرزا نے قبول کیا، اس کی تردید نہیں کی، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب،
वो भी रिकॉर्ड किया था। अब तो बहुत बड़ी दावत ये दे रहे हैं, बड़े लोग अल्लाह के फजल से, यानी हमसे ज्यादा ये दावत दे रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अहले हदीस के, ये मैं आपको ट्रुथ रिवील कर रहा हूँ, लोग कहते हैं अहले हदीस 99 मसाइल अहले हदीस के आप वाले हैं, फिर ये मुखालिफ क्यों हैं? आप अक्सर मामलात में अहले हदीस को क्यों सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ना मैं वहाबी ना मैं वहाबी, मैं न्यूट्रल हूँ। 90% चीज़ों में आप अहले हदीस हो जाते हैं। मैं अहले हदीस नहीं होता, अहले हदीस मैं हो जाते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन वाले मसाइल, ऊंची आमीन, फातह खल्फल इमाम, रफ़ुल यदैन, तक़लीद का इनकार और दीगर जो गैर मुक़ल्लिदीन जिन मसाइल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मिर्ज़ा जैलमी भी उन्हीं मसाइल को प्रमोट करता है, इल्ला ये कि चंद मसाइल वो हैं जिनमें मिर्ज़ा जैलमी वहाबियों गैर मुक़ल्लिदीन के साथ इख्तलाफ करता है। तो ज़ाहिद हुसैन चीपा बेसिक वहाबी है और वहाबियों ही को प्रमोट करता है। अब कुरान मजीद के तराजिम और तफासीर के बाद जब हम देखते हैं अहादीस की किताबों की तरफ, तो उसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्न माजा, सुन्ने नसाई, मिशकातुल मसाबी, अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा जो कि नासिरुद्दीन अलबानी की किताब है, इन तमाम किताबों को उसमें रखा गया और इन तमाम किताबों के तराजिम और उसके ऊपर जो तहकीम है हदीस की किताबों के ऊपर, वो टोटली तौर पे गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की है। अभी अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन उसमें जो नई आई है वो अहले सुन्नत का तर्जमा है, बाकी जो है वो तमाम के तमाम तराजिम जो है वो गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के, और उसके ऊपर जो तहकीम है हदीस के ऊपर जो हुक्म लगाना होता है कि ये हदीस सही है या ये हदीस ज़ईफ़ है, ये तहकीम भी टोटली तौर पे गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की है। पहले इन सुन्ने अरबा की जो तहकीम है, यानी जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने नसाई और इब्न माजा वगैरह, इनमें से ज़्यादातर जो किताबें उनकी तहकीम नासिरुद्दीन अलबानी की थी। और नासिरुद्दीन अलबानी अकायद के एतबार से तो गैर मुक़ल्लिद है और अकीदा उसका वही है जो वहाबियों का अकीदा है। अलबत्ता यह कि हनफियों के हवाले से नासिरुद्दीन अलबानी इतना मुतासिब नहीं था। अब क्या किया कि जिन अहादीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया था, जो कि अहले सुन्नत अहनाफ की मुय्यत थी और हम उनसे इस्तदलाल करते हैं, हनफियों की दुश्मनी में चूँकि ये बात ना मिर्ज़ा जैलमी के बारे में थी और ना ये बात ज़ाहिद हुसैन चीपा के बारे में थी, इन्होंने क्या किया, वो तहकीम चेंज कर दी और उसकी जगह पे ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद वहाबी पाकिस्तान हज़रों के एक मौलवी हैं वहाबियों के, उनकी तहकीम उसमें शामिल कर दी। और ज़ुबैर अली ज़ई ये मिर्ज़ा जैलमी का बाबा है। मिर्ज़ा जैलमी जो अपने बाबे जिनका जिक्र करता है उनमें से ज़ुबैर अली ज़ई भी मिर्ज़ा जैलमी का एक बहुत बड़ा बाबा है, उसकी तहकीम उसमें शामिल की गई। और ज़ुबैर अली ज़ई हनफियों के ख़िलाफ़ कितना कटर सख्त है और कितना मुतासिब है, ये सारे का सारा हनफियों के ख़िलाफ़ जो तासुब है मिर्ज़ा जैलमी का, ये इसने अपने बाबा ज़ुबैर अली ज़ई से हासिल किया है। तो हनफियों के हक़ में जो रिवायत और जो उनकी तायीद में आती है, उसको अगर नासिरुद्दीन अलबानी ने उसको सही भी कहा हुआ है ना, तो इस ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने उसके ऊपर अमल जराही चलाते हुए उसको पूरा एड़ी चोटी का जोर और तेल लगाया है कि किसी तरीके से ये हदीस ज़ईफ़ हो जाए और उसको ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश की है। और ये बात याद रखें कि इन आइमा मुहद्दिसीन ने उन अहादीस के ऊपर हुक्म सब जगह पे नहीं लगाया, सिवाय इमाम तिरमिज़ी के बाकी आइमा तो अक्सर व बेशतर मकामात पे हुक्म नहीं लगाते, कहीं कहीं खाल खाल कहीं शाज़ व नादिर मकाम पे वो हुक्म लगाते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हुक्म लगाते हैं, लेकिन इस्लाम 360 ऐप आप निकाल लें, उसमें इमाम तिरमिज़ी ने जिन अहादीस को सही या हसन लिखा हुआ है, उन अहादीस को स्टेटस में ज़ईफ़ लिखा गया। मसलन जामे तिरमिज़ी 366 नंबर हदीस है, इसमें इमाम तिरमिज़ी ने हदीस को हसन लिखा, इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 1514 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हसनुन सहीउन, इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया स्टेटस में। 145 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हसनुन सहीउन, लेकिन इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 244 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी हसन लिखते हैं, लेकिन इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 268 नंबर 268 नंबर हदीस है, इमाम तिरमिज़ी उसको हसन कहते हैं, जबकि इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। इस तरह जो पहले वाली तहकीम थी पहले वाले वर्जन में, उसमें सुनन निसाई की 1086 नंबर हदीस है, 1086 नंबर हदीस को सही करार दिया गया था। और अब जो नया वाला वर्जन है सुनन निसाई का, इस्लाम 360 ऐप के अंदर 1086 नंबर हदीस निकालें, स्टेटस निकालें तो उसको ज़ईफ़, पहले सही यानी पिछले से पिछले साल ये हदीस सही थी और 2 साल के बाद ये हदीस है उसको ज़ईफ़ करार दे दिया गया। मिर्ज़ा कहता है ना कि चोर अपनी लंगोटी छोड़ देता है। अब यहाँ क्या किया है कार्रवाई इस्लाम 360 ऐप ने,
کہ سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو اب نئے والے ورژن میں تو ضعیف لکھ دیا ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں آئی جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، 1536 نمبر حدیث، اس حدیث کو وہاں صحیح لکھا گیا ہے۔ سنن نسائی میں 1086 یہی حدیث ہے، اس کو ضعیف، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل اسی اسلام 360 کے اندر موجود ہے، وہاں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا ہے۔ اب یہ زاہد چیپا کو پتہ نہیں چل سکا اور مرزا جیلمی کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا، اب پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس حدیث کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اس کو ضعیف کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ ملی بھگت کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ناصر الدین البانی نے بعض احادیث کو صحیح کہا، زبیر علی زئی چونکہ کٹر متعصب ہے صوفیہ کے خلاف بھی اور حنفیوں کے خلاف بھی، ان احادیث کو کہ جن کو بڑے بڑے آئمہ محدثین نے حسن یا صحیح کہا ہے ان کو بھی زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلا مشکات المصابی کے اندر ایک حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے کہ آپ نے مسجد نبی شریف میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے جمعے کے خطبے کے دوران یا ساریت الجبل کہا یا ساری الجبل کہا، مقام نہامت پر لڑنے والے لشکر کو پکارا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ جو روایت ہے یہ مشکات المصابی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بہقی کے اس کے اندر موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ لالکائی کی اس کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس یہ جتنے نسخے ہیں، مثلا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا نسخہ، اس میں محقق نے اس کو حسن لکھا، کتاب الاعتقاد امام بہقی کی اس میں محقق نے اس کو حسن لکھا، اور اس حدیث کو امام بہقی دلائل النبوہ میں لے کے دلائل النبوہ کے محقق نے اس کو حسن لکھا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس حدیث کو حسن لکھا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 3703 نمبر جو حدیث ہے جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر یہ سلسلہ تو حدیث صحیحہ موجود ہے، اس کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئمہ محدثین اور خود ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے حق میں تھی، ناصر الدین البانی کے بعد زبیر علی زئی جو کہ مرزا جلمی کا بابا ہے، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے، اور مشکات المصابی میں 5954 نمبر یہ جو روایت آئی ہے اس کو زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آئمہ محدثین نے اس کو حسن قرار دے رہے ہیں، امام ابن حجر، امام ابن کثیر اور ناصر الدین البانی جس کو حسن قرار دے رہا ہے، زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور کس بنیاد پہ ضعیف قرار دیا ہے کہ اس میں محمد بن عجلان مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، جبکہ یہی روایت فضائل الصحابہ سے نکال لیں، یہی روایت دلائل النبوہ امام بہقی سے نکال لیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ لالکائی کی اس میں سے نکال لیں، ان تمام کتابوں کے اندر محمد بن عجلان جو ہے انہوں نے ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سماع کی تصریح کی ہوئی ہے۔ حدثنی ایاس بن معاویہ بن قرہ، حدثنا ایاس بن معاویہ بن قرہ کی تصریح موجود ہے، اور اس بات کو باقاعدہ زبیر علی زئی کا جو بڑا شاگرد ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری غیر مقلد وہابی عالم ہے، اس نے مانا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ یہاں سماع کی تصریح موجود ہے اور تحدیث کی صراحت ہے، اور پھر یہ باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ بعض اہل علم نے یہاں خطا کی ہے، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ واسطہ کے ساتھ اور بغیر واسطہ کے ساتھ، جو واسطہ کے ساتھ بیان کی اس میں سماع کی تصریح کر دی ہے، حدثنا کہہ دیا ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ ایاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور وہ بعض اہل علم کون ہیں جن سے خطا ہوئی ہے؟ وہ خود اپنا بابا اور اپنا استاد ہے اور مرزا جیلمی کا استاد ہے زبیر علی زئی، جس نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور خطا کی ہے۔ اب اس طرح کی ایک نہیں دو نہیں 20 ایسی غلطیاں بلکہ غلطان ہیں جو کہ حنفیوں کے تعصب میں اور اہل سنت و جماعت کے تعصب میں زبیر علی زئی نے ان احادیث کی تحکیم میں کیے ہیں۔ تو حدیث کے اوپر حکم لگانا، حدیث کو صحیح قرار دینا، حدیث کو ضعیف قرار دینا، یہ اجتہادی امر ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کو ناصر الدین البانی صحیح کہہ رہا ہے اور زبیر علی زئی ان کو ضعیف کہہ رہا ہے، بعض احادیث وہ جو زبیر علی زئی ان کو صحیح کہہ رہا ہے، ناصر الدین البانی ان کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ جو احادیث کے اوپر حکم لگانے کا مسئلہ ہے یہ امر اجتہادی ہے۔
عوام کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اسلام 360 ایپ کھولنی ہے، جو اس میں حدیث صحیح لکھی آپ نے صحیح مانی ہے، جو ضعیف لکھی ہے ضعیف مانی، جبکہ یہ امر اجتہادی ہے۔ اہل سنت و جماعت اور فقہ احناف کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں وہ احادیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں صحت اور ضعف کا۔ اب عوام الناس یہ سمجھتی کہ شاید یہ جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسلام 360 ایپ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ جو حکم لگایا گیا وہ ان ائمہ محدثین کی طرف سے ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم جو ہے پہلے ناصر الدین البانی کا تھا، اور اب غیر مقلد وہابی عالم پاکستان کے زبیر علی زئی ان کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایپ جو ہے اس کی خیانتیں اور اس کی کذب بیانیاں اور اس کے دھوکوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپوز کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے واضح دلائل کے ساتھ دکھایا کہ یہ کس طریقے سے ڈنڈی مار کے اس کے اندر خیانتیں کرتا ہے۔ مثلا سابقہ میرے جو بیانات ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ مثلا صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں امام بخاری نے متصل اسناد کے ساتھ جو احادیث بیان کی، اس کے علاوہ تعلیقاً 1341 احادیث امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ اسلام 360 ایپ والے نے پہلے ان تمام تقریباً 1341 احادیث کو حذف کر دیا۔ میں نے اس پر الحمدللہ باقاعدہ تنقید کی اور اس کو ایکسپوز کیا، اب ان کو واپس لیا ہے۔ صحیح مسلم کے 92 نمبر روایت کے تحت امام مسلم نے امام بخاری کے خلاف جو سخت کومنٹ کیے تھے، تقریباً ترجمے والی کتاب میں 12 صفحات ہیں، وہ 12 کے 12 صفحات اس نے پہلے نکال دیے تھے، اب ان کو واپس لیا ہے۔ ظاہر ہم دلائل کے ساتھ یہ چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں، اب یہ واپس لے کے آئے۔ اب ایک اور خیانت جو کہ سابقہ ریکارڈ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا، صحیح مسلم میں 1298 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ کچھ بھی قرات نہیں کرنی، یعنی کچھ بھی، نکرہ تحت نفی ہے، بالکل کسی قسم کی امام کے پیچھے کوئی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس نے بریکٹوں میں اس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے آپ نے کچھ قرات نہیں کرنا۔ یہ جو سوائے سورۃ فاتحہ کے ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سارے مقامات پہ بریکٹیں لگا کے اس ایپ کے اندر خیانت کی گئی، لہذا یہ ایپ جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔